بالإثم والعدوان۔ جو کوئی ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کر دے، حلال کو حرام کر دے، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو سنت رسول کے خلاف چلے، جو ایسے بادشاہ کو دیکھے جو لوگوں میں ظلم کا نظام چلائے، فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قوہ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، اور وہ اٹھ کے اس کو بدلے نہ، اس کو روکے نہ، تو پھر اللہ کا حق ہے اس دیکھنے والے کو وہی داخل کرے جیسے جہاں ظالم بادشاہ کو داخل کرے۔ حسین نے کہا لوگوں سنو، الا ان ہؤلاء، یہ لفظ امام حسین کے سننے والے ہیں، یہ لفظ ہیں جو ان لوگوں کو سینے میں خنجر ہیں جنہوں نے حسین کو باغی کہا ہوا ہے۔ لفظ کیا ہے؟ امام حسین یزید کا نام نہیں لے رہے، امام کہتے ہیں ان سب نے اشارہ کن کی طرف تھا؟ جو گورنر بن کے بیٹھے ہوئے تھے، جو عیاش تھے، جو فحاش تھے، جو زیورات پہن کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گورنر کی کیا جرم ہے کہ وہ ممبر رسول پہ بیٹھے اور ہاتھوں میں سونے کا کنگن پہن کے بیٹھے؟ کیا مجال ہے؟ اور گورنر بیٹھا ہوا ریشمی لباس پہن کے، تقریریں ہو رہی۔ امام نے کہا الا ان ہؤلاء، سن لو لوگو، یہ سارے وہ ہیں جن کے خلاف میں کھڑا ہوں، یہ وہ ہیں قد ترکوا طاعۃ الرحمن ونذروا طاعۃ الشیطان، انہوں نے رحمان کی فرما برداری کو چھوڑ دیا ہے، شیطان کی فرما برداری اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اطل الحدود، انہوں نے شرعی سزائیں ختم کر دی، خود جرائم کرتے ہیں سزا کس کو دے؟ یہ وہ لوگ ہیں واستأثروا بالفیء، جو مال غنیمت آتا ہے لوگوں کے لیے وہ یہ اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں۔ وَأَحَلُّوا حرام اللہ ہے، وَحَرَّمُوا حلال اللہ ہے، انہوں نے اللہ کے حلال کو حرام کیا، اللہ کے حرام کو حلال کیا۔ انا احق من غیر، اس صورتحال میں سب سے زیادہ حق میرا ہے، محمد کا نواسہ میں ہوں، میرا حق ہے، میں ایسے ظالم کا ہاتھ پکڑ کے روک دوں، میں اسے نہیں مان سکتا، میں اسے نہیں مان سکتا۔ تمہارے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارا میں نے کچھ نہیں بگاڑا، مگر میں اس نظام کو قبول نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں دین کو تو کچھ نہیں تھا، دین کو کچھ نہیں تھا۔ اگر حسین مان جاتے نا، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، پھر تمہیں پتا چلتا دین کو ہونا کیا تھا۔ دین تو جڑوں سے اکھڑ جانا تھا۔ یزید وہ بندہ تھا جس نے نکاح کرتے ہوئے 2 صدی بہنوں کا فرق بھی نکاح کا ہوا تھا، جن سے مرضی نکاح کرے، ایک ماں اور اس کی بیٹی سے نکاح جائز تھا۔ یہ یزید کے فارمولے تھے، وہ تو حرام خور تھا، عیاش تھا۔ میں اب اس کے شجرے کسی وقت کھنگالوں گا، کھانا کون اور یہ کار کیوں رہا تھا، کار کیوں رہا تھا، یہ اہم وجہ ہے۔ ہمارے لوگ اس وجہ کو نہیں جانتے۔ ہم ہمیشہ سے یہودیوں اور عیسائیوں کے پنجے میں رہتے۔ کہاں سے وہ پنجہ گاڑتے ہیں؟ وہ پنجہ اس وقت نظر آ رہا تھا حسین کو، اور حسین نے وہ پنجہ توڑ کے رکھ دیا، اپنی جان قربان کی، خاندان قربان کیا، مگر بتا دیا لوگوں جو ہو رہا ہے غلط ہے، جو ہو رہا ہے باطل ہے۔ اگر میں مان جاؤں میں تو بچ جاؤں گا، مگر باطل سر پہ چڑھ جائے گا۔ یہ حسین تھا جس کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ کے اندر یہ لہو گرم ہے۔ جہاں کوئی باطل سامنے آئے گا ہم حسین کے ماننے والوں سے ٹکرا جائیں۔ یہ حق کا جذبہ دینے والا حسین تھا، یہ بنیاد جہاد کی دینے والا حسین تھا۔ مٹ جاتا جہاد، مٹ جاتے منبر و محراب، کچھ نہ رہتا اگر حسین مان جاتا۔ اور یہی کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ارشاد فرمایا لوگوں سنو، انہو سیکون امراء، کچھ حاکم آئیں گے، ایسے حاکم ہوں گے من صدقہم بکذبہم وأعانہم علی ظلمہم، وہ جھوٹ بولیں گے، اگر کوئی ان کے جھوٹ میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ ظلم کریں گے اگر کوئی ان کے ظلم میں ان کا مددگار بن گیا،
لست منی ولست منہ ولم یرد علی حوض، نہ میرا اس سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، اور نہ وہ میرے پاس حوض کوثر پہ آ سکتا ہے۔ اور من لم یصدق ہو، ایک ایسا ہوگا جو ان کے جھوٹ میں ساتھ نہیں دے گا، وَلَمْ يُعِرْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، وہ ایک ایسا ہوگا جو ان کے ظلم میں ان کا مددگار نہیں بنے گا۔ انا منہ وہو منی، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وَيَرِدْ عَلَيَّ حَوْضِي، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پر میرے پاس وہی آئے گا، شان سے جلوہ گر ہو کر آئے گا۔ جو محمد عربی نے فرما دیا۔ اب یہ دیکھیں ہم بلا، جس کو حضور فرما رہے ہیں وہ مجھ سے ہوگا، میں وہ لفظوں کو دیکھنا آخری بات ہے، وہ مجھ سے ہوگا، میں آپ نہ بولنا لفظ مشکل ہے نا، وہ مجھ سے ہوگا، میں اس سے حدیث کا لفظ ہے، وہ مجھ سے ہوگا میں اس سے ہوگا۔ جملہ یہ کون ہے جو ظالم حاکم کا ساتھ نہیں دے گا، جو اس کے جھوٹ پر مدد نہیں کرے گا، اس کے ظلم پر مدد نہیں کرے گا، وہ مجھ سے ہوگا، میں اس سے ہوگا، وہ مجھ سے ہوگا، میں اس سے ہوگا۔ اب لفظوں کو بدل لے رہا ہوں، وہ مجھ سے ہوگا، میں اس سے ہوگا، تو فکرے کو پیچھے لے جائیں۔ کئی سال پہلے اسی زبان نے فرمایا تھا، لوگوں سنو، حسین منی وأنا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ پہلے واضح کیا کون ہے جو مجھ سے ہوگا، میں اس سے ہوگا، اور خالی جگہ بدل گئی، پھر وہ کی جگہ کون ہے، حسین مجھ سے ہوگا، حسین مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ جس دن سرکار نے یہ جملہ فرمایا تھا اسی دن حضور مور لگا رہے تھے، جب ظالم آئے گا یہ میرا حسین اس سے مقابلے میں کھڑا ہوگا، یہ اس کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے دین کو کیا ہو رہا تھا، دین تھا ہی کہاں، دین تھا ہی کہاں۔ معین الدین چشتی نے ایویں نہیں کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دی ہے حسین نے۔ اب سرکار نے فرمایا لوگوں اس حسین سے محبت کرنا، یہ میرا پھول ہے، میرا کیا مطلب ہے اس کا، میری خوشبو اس کے ذریعے سے آئی ہے۔ میں پھول درخت کی اپنی خوشبو نہیں ہوتی، اس کی ساری خوشبو کا پتہ اس کے پھول سے چلتا ہے، تنے سے خوشبو نہیں، ٹہنیوں سے خوشبو نہیں، پتے سے خوشبو نہیں، درخت کی خوشبو مگر ہوتی کہاں، پھول میں۔ محمد عربی فرما رہے تھے خوشبو میری ہے مگر آئے گی حسین سے، آئے گی حسین سے، جسے سرکار اپنا پھول کہہ رہے تھے، اپنی خوشبو کا مظہر کہہ رہے تھے۔ آج ظالم یہ کہہ رہا ہے وہ باغی تھا، دین کو کوئی نقصان نہیں تھا، نادان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اتنے جھنجٹ پڑ چکے ہیں ہمارے سامنے، ایسے ایسے منہ پھٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اب میڈیا کو برباد کر کے رکھ دیا، نہ کتابیں پڑھی، ان کو حیا نہیں ہے، حیا۔ اور ہمیں بریلی کا تاجدار ایک سبق سکھا گیا ہے اور وہ یہ کہہ گیا ہے مصطفیٰ کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے، محمد کی ہر نسبت سے، ان کے ہر منہ ہر خصلت پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خصلت پہ لاکھوں سلام، حضور کی ہر نسبت سے پیار، ہر چھوڑ دیں یار، حضور کی ہر نسبت سے پیار، ہر نسبت سے پیار۔ تو جو نسبت جتنی زیادہ قریب کی ہوگی اس سے اتنا زیادہ پیار۔ اب نسبتوں کو قریب کرتے جاؤ، صحابہ نسبتیں ہیں
मगर आगे चलते जाओ तो मुझे इतना बता दो, जो निस्बत मोहम्मद अरबी से सैयदा फातिमा को है कोई इतनी करीब हो निस्बत? अबू बकर सिद्दीक जैसा ताजदार अपने घर से उठ के आया है सैयदा के दरवाजे पर, कहा सैयदा मैंने जो बात की थी सिर्फ हदीस के लिए की थी, वरना मैं, मेरी औलाद, मेरा सारा माल आपके कदमों पे है, जहां मर्जी भेज दे। गुलाम उमर फारूक मिंबर से उतर आते हैं हुसैन को उठा के अपने साथ बिठाने के लिए। ये लोग क्या बता रहे थे? सारी निस्बतें अपनी जगह, इनकी निस्बत हुजूर से सबसे पहले है, इनका ख्याल रखना है, इसी निस्बत से हमें मोहब्बत करनी है, इसी मोहब्बत में हमें मरना है, इसी मोहब्बत में हमें रोजे कयामत उठना है। और हुसैन के झंडे तले खड़ा होकर, मौला अली के पीछे खड़ा होकर, हुजूर के लिवाए हमद के नीचे खड़ा होकर इनके पीछे चलकर जन्नत की सफों में दाखिल होना है। अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। वाखिर दवाअना अल्हम्दुलिल्लाह।